سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں میں سلطان نامی کسان اپنی بیوی اور 4 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سلطان کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا اور اپنے کنبے کو کھلایا کرتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جو بہت ہی نکمے تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ کسی بھی کام میں نہیں بٹاتے تھے اور یوں ہی گاؤں میں گھومتے رہتے تھے۔ کسان اپنے بیٹوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ اکثر ہی اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کے بیٹے کوئی کام نہیں کرتے، حالانکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کھیتوں میں ان کی ضرورت ہے، مگر تم دیکھ رہی ہو کہ ان میں سے کوئی بھی میرا ہاتھ نہیں بٹاتا۔ سلطان کی بیوی اس کو تسلیاں دیتی رہتی اور اس سے کہتی کہ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو یقیناً سمجھدار ہو جائیں گے اور تمہارا ہاتھ بھی بٹائیں گے، تم زیادہ پریشان مت ہوا کرو۔ سلطان خاموش ہو جاتا اور اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا۔ ایک دن سلطان نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اب میں کھیتوں میں کام کرتے کرتے تھک چکا ہوں اور بہت زیادہ بیمار بھی رہنے لگا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان لڑکوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو کبھی سخت محنت بھی نہیں کی، یہ لوگ تو کبھی کھیت میں بھی نہیں گئے۔ سلطان کی اہلیہ نے کہا، آہستہ آہستہ وہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور سلطان کے لڑکوں نے پر کوئی کام نہیں کیا۔ وہ بڑے ہو چکے تھے۔ سلطان بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور آخر کار سلطان نے جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہونے لگا، مگر اس کے بیٹوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد سلطان اتنا بیمار ہوا کہ وہ چارپائی سے لگ گیا اور کچھ عرصے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ لڑکوں کا خیال رکھنا، میں جانتا ہوں کہ وہ محنت نہیں کرتے، مگر پھر بھی مجھے ان کا احساس ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، مگر وقت پڑنے پر ہر کوئی کام کر ہی لیتا ہے۔ سلطان کی موت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹوں نے سوچا کہ والد تو اب رہا نہیں، جو کماتا تھا ہم اسی وجہ سے کھاتے تھے، مگر اب کیا کریں گے؟ تو سلطان کی بیوی نے سوچا کہ اسے ہی کچھ کرنا چاہیے تاکہ اس کے بیٹے کچھ کما سکیں۔ سلطان کی بیوی نے کہا، تمہارے والد نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے کھیتوں کے نیچے بہت سارا خزانہ ہے، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہیں وہ خزانہ کھیتوں سے نکالنا ہے اور آپس میں بانٹ لینا ہے۔ سلطان کی بیوی کی بات سن کر اس کے 4 بیٹے خوش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹوں نے پورا کھیت کھود ڈالا، مگر انہیں اس کھیت میں خزانہ نہیں ملا۔ تو وہ مایوسی کے ساتھ گھر لوٹے اور انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، ہم نے تو پورا کھیت کھود لیا، مگر اس کے اندر کوئی خزانہ موجود نہیں ہے۔ اگر والد صاحب نے خزانہ وہاں چھپایا ہوتا تو ہمیں مل جاتا۔ سلطان کی بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگوں نے کھیت کو کھود ہی لیا ہے
تو اس میں بیج ڈال دو۔ تو سلطان کے بیٹوں نے سوچا کہ آخر کار انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور بیج بونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو انہوں نے ماں کی ہدایت کے مطابق پورے کھیت میں بیج بو دیے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ بیج فصل میں تبدیل ہو گئے اور فصل پک کر تیار ہو گئی۔ لڑکوں نے شہر میں جا کر وہ تمام فصل بیچ دی اور اس سے جو پیسے ملے وہ واپس لے کر اپنے گھر آئے۔ انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ انہیں بہت زیادہ منافع ہوا ہے اور آپ نے صحیح کہا تھا کہ والد صاحب نے ہمارے لیے ان کھیتوں میں خزانہ ہی تو چھوڑا ہے جو آج ہمارے کام آ رہا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہم اپنے والد کی زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے اور انہیں کوئی خوشی نہ دے سکے۔ تو سلطان کی بیوی نے کہا کہ میں جانتی ہوں تم نے اپنے ابا جان کو کوئی خوشی نہیں دی، مگر اب اگر تم کام کرنے ہی لگے ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اگر تمہارے والد بھی تمہیں یوں کام کرتا ہوا دیکھتے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے۔ سلطان کے بیٹوں نے ایک خوبصورت گھر بنایا اور پھر انہوں نے بہت سے کاروبار شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے۔ اب وہ محنت سے جی نہیں چراتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جن سے انہیں فائدہ حاصل ہوتا تھا، مگر جائز طریقے سے۔ انہیں سبق مل چکا تھا کہ محنت ہی میں برکت ہے۔ وہ اپنی والدہ کا بھی بہت خیال رکھتے تھے اور انہیں اپنے والد کے چلے جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔